تھوڑی دیر پہلے یہ کپڑا مجھے جبرائیل نے دیا اور جبرائیل نے کہا یہ کپڑا اللہ نے دیا اور اللہ نے فرمایا کہ یہ تو جنت کا کپڑا میں نے زمین پر اتارا ہے. کون سا کپڑا؟ اب بتاؤ جنت کا کپڑا ہوگا کہ نہیں؟ اس کی چمک دمک کوئی سن سکتا؟ ارے کہو نہ سن سکتا. جنت کی تو کوئی بھی نعمت کو کوئی سن نہیں سکتا. کیا فرمایا ہمارے نبی نے؟ فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی جنت کے بارے میں ہمارے نبی فرماتے دعا کرو اللہ ہم کو بھی لے جاوے. بھائی اللہ سب کو جنت میں لے جاوے. دعا کرو اللہ نے جیسے اس رات کو حسین کی محبت میں یہاں بٹھایا اللہ جنت الفردوس میں بھی اسی طرح بٹھا دے. جنت کی نعمت ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ جنت کیسی ہے؟ مالا سبحان اللہ. ساتھ میں کہو بھائی سبحان اللہ. جنت کیا ہے؟ مالا کسی آنکھوں نے دیکھا، زور سے، کسی آنکھوں نے دیکھا، کسی کانوں نے سنا، ہمارے نبی نے فرمایا جنت وہ ہے کسی دل نے اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. وہ جنت کا کپڑا کیسا کپڑا ہوگا؟ پورا جوکڑا روشن. اب حضرت فاطمہ نے وہ کپڑا پہنا. بھائی سننا، حضرت فاطمہ نے وہ کپڑا، وہ ساری یہودی عورتیں انتظار کر رہی کہ کب آوے کہ مذاق اڑاوے، کب آوے کہ مذاق اڑاوے، کب آوے کہ مذاق اڑاوے. ان کو کیا معلوم زمین پر تم پلاننگ کرتے ہو، آسمان پر اللہ پلاننگ کرتا ہے. میں تو سب کو کہنا چاہتا ہوں جو زمین پر مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کرتے ہیں، تیری پلاننگ 2-4 دن کی ہوگی، تو زمین پر کرتا اوپر والے کی پلاننگ کا کوئی مقابلہ نہیں. کیا کہا قرآن نے؟ کہا قرآن کہتا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم. اور ایک جگہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ کہتا تم زمین پر پلاننگ کرو، تمہاری عقل تمہاری طرح، اور میں پلاننگ کروں گا. اور اللہ کی ذات اتنی بلند، تو اللہ کی سمجھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ، بھائی اللہ کے فیصلے سے کم کوئی فیصلہ ہو سکتا؟ اللہ کا فیصلہ سب سے اونچا فیصلہ. تو میرے دوستو اب وہ یہودی عورتیں انتظار کر رہی ابھی فاطمہ آوے، ابھی فاطمہ آوے کہ مذاق اڑاوے. اچانک ان عورتوں نے دیکھا کچھ راستے چمک رہے. بھائی راستے کیا ہو رہے ہیں؟ تو سب عورتوں کو بلایا کہ بھائی یہ شادی ہے، شادی کے ساری چمک تو اندر ہے، یہ باہر کیوں چمک رہا؟ بھائی دائیں طرف کا راستہ چمک رہا، یہ چمک رہا، یہ چمک رہا. تھوڑی دیر میں دیکھا کہ فاطمہ آ رہی، ان کے کپڑے کی وجہ سے زمین چمک رہی ہے، ان کے کپڑے کی وجہ سے زمین چمک رہی. اور فاطمہ آگے بڑھتی گئی اور چمک دمک اور خوشبو ایسی بڑھتی گئی کہ ساری عورتیں حیران. اور عورتوں میں ویسے بھی کپڑے کی لالچ ہوتی ہے. ارے ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اس کا 3000 کا تو میرا 4000 کا، اس کا 4000 کا تو میرا 5000 کا. میرے دوستوں کپڑے کے پیچھے شوہر کا ستیاناش نکل جاتا ہے. ارے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اب ساری عورتیں ایک دوسرے کا کپڑا دیکھتی کہ تیرے کپڑے میں تو وہ چیز ہی نہیں، وہ فاطمہ کا کپڑا تو دیکھ. تھوڑی دیر میں عورتوں نے فیصلہ کیا کہ ہمارا کپڑا اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوگا، اس سے کہ تمہارا زمین کا ہے وہ آسمان کا، تمہارا اپنا بنایا ہوا وہ، تمہارا تو کوئی درزی نے بنایا ہوگا، کوئی مل میں بنا ہوگا، اور وہ تو اللہ کی جنت میں بنا. اب حضرت فاطمہ جب آئی، آ کر بیٹھ گئے حضرت فاطمہ، تو حضرت فاطمہ نے دیکھی کہ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں. ارے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں، سب کپڑے کو دیکھ رہے. عورتوں کی عادت ہوتی کپڑے کو چھو کر، بھائی یہ کہاں سے آیا؟ تو کہا یہ فلاں اسٹور میں سے آیا. تو دوسرے دن اپنے شوہر کو کہا تو مجھے گھٹیا جگہ لے کے جاتا، وہ دیکھ وہ کتنے بڑے اسٹور سے کپڑا لے کر آئی. یہ عورتوں کی ایک صفت ہے. بھائی یہاں ماں بہنیں سنتی ہوگی، میں برائی کرنا نہیں چاہتا، لیکن ایک بات بتاتا ہوں، اور یہ میرے گھر کی بات نہیں، میرے گھر کی بات ہوتی تو مجھے اٹھا کے پھینک دیتے، لیکن میرے دوستوں میرے نبی کی بات ہے کہ ایک عورت شوہر کے گھر میں رہتی ہے. سننا، ایک عورت شوہر کے گھر میں رہتی ہے، 25 سال رہتی، 50 سال رہتی، اور سکھ ہی سکھ ہے. بھائی تھوڑا 19-20 تو سب گھر میں ہوتا، بھائی وہ تو سب گھر میں ہوتا، لیکن عورت کو سکھ ہی سکھ ملا. ایک دن اگر شوہر نے کپڑا نہیں لایا تو کہے گی 25 سال ہو گئے میں نے گھر میں سکھ کبھی نہیں دیکھا. ہمارے نبی فرماتے اس سے بڑھ کر کوئی ناشکری نہیں ہو سکتی. بھائی بہت ناقدری، بہت ناقدری. اور اب تو جیسے ہم لوگوں نے داڑھی کا مذاق بنایا نا، یہ عورتیں پردے کا مذاق بناتی. گھر سے نکلی تو پردے میں، اور وہاں اسکوٹر پہ پہنچی تو پردہ ٹکی میں. یہ کیا معاملہ؟ رات کو اپنے شوہر کے ساتھ کہیں نہر کنارے، کہیں دریا کنارے گئی تو وہاں پردہ. بھائی یہ مذاق کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کل قیامت میں فاطمہ پوچھے گی نا، ارے پوچھے گی نہیں پوچھے گی کہ تجھے مذاق کرنے کے لیے میرے نبی کی شریعت ملی تھی؟ ارے ہے کہ نہیں، یہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ہے؟
خیر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنت کے کپڑے میں آ گئی، ساری عورتوں میں سناٹا، کوئی پوچھنے کو تیار نہیں۔ بہت دیر کے بعد چند عورتوں نے کہا کہ فاطمہ یہ تو بتا کپڑا کہاں سے آیا، آج بتا دے یہ کپڑا کہاں سے آیا، اس لیے کہ یہ دنیا کی مارکیٹ میں تو مل ہی نہیں سکتا، یہ کپڑا دنیا کی مارکیٹ میں مل ہی نہیں سکتا، بتا یہ کپڑا کہاں سے آیا، دنیا کے بڑے سے بڑا ہیرا لگاؤ لیکن کپڑا چمکے گا، زمین تو نہیں چمکے گی، زمین تو نہیں چمکے گی، یہ آیا کہاں سے؟ اس لیے میرے دوستوں دیکھا ہوگا ہر کپڑے والا ٹیوب لائٹ کھولی رکھتا ہے، دن دہاڑے ٹیوب لائٹ کھولی، بل آئے تو آئے لیکن کپڑا چمکنا چاہیے تو ہی لے گا، ہے نا؟ ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو لوگوں نے کہا کہ فاطمہ اگر ہیرے کا بھی کپڑا ہوتا تو کپڑا چمکتا، تو زمین چمکا رہی۔ حضرت فاطمہ کے آنکھوں میں آنسو آئے، کہا کہ یہ کپڑا میرا ابا لے کر آئے۔ کیا فرمایا؟ کہو سبحان اللہ۔ کہا میرا ابا لے کر آئے، اور میرے ابا نے جبرائیل کے پاس سے لیا، اور جبرائیل نے اللہ کے پاس سے لیا، اور اللہ نے کہا یہ جنت کا جوڑا ہے۔ بس حضرت فاطمہ نے یہ کہا، ساری عورتوں کے دل بھائی کس انداز سے کہا، ساری عورتوں نے کہا ابا کو پوچھو نا یہ کپڑا ہم کو مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا، ابا کو پوچھو نا یہ کپڑا جسے زمین چمکے یہ مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا۔ تو فاطمہ نے کہا کہ ہاں ملے گا، ایک بار کلمہ پڑھ لو، دنیا میں نہیں تو خدا جنت میں کپڑا ضرور دے دے گا۔ فاطمہ کا کہنا تھا کہ جتنی عورتیں سب نے کہا کلمہ پڑھا دے، فاطمہ نے پڑھایا اور سب نے پڑھا، نشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ میرے دوستو ابھی تو کلمہ پڑھتے ہیں کہ دیکھا کہ دور سے ہمارے پیارے نبی آ رہے اور نبی فرما رہے اے عورتوں خوش ہو جاؤ، اللہ نے تم سب کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ میرے دوستو جو فاطمہ کا یہ عالم ہوگا، ان کے بھائی ان کے پیٹ سے، ان کے مبارک پیٹ سے جو نکلے ہوئے حسین ہوں گے، ان کی بھی تو شان ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ارے ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ میرے دوست حضرت فاطمہ کے بھی بہت سے واقعات ہیں، میں نے تو یہی سوچا تھا آج، اس لیے میں جانتا ہوں کہ بہت سے لوگ بیان کرنے کے لیے آئیں گے، سب حضرت حسین پر بات کریں گے، تو میرے جی میں یہ بات آئی کہ حضرت حسین پر بھی کچھ بات کروں، لیکن حضرت حسین کے پیچھے جو ہاتھ کام کر رہے ہیں کون کون؟ حضرت علی، اور کون؟ حضرت اب حضرت علی کے بھی بہت سے واقعات اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت سے واقعات، لیکن میرے دوستو اب میری بھی ہمت کم ہو جاتی، میں بھی اپنی بات ختم کروں، لیکن ایک بات بتا دوں میرے دوستو، حضرت حسین کے سر پر جب علی کا ہاتھ ہوگا تو حضرت حسین میں دین پیدا ہوا کہ نہیں ہوا؟ حضرت حسین کے سر پر ماں فاطمہ کا ہاتھ آیا تو دین پیدا ہوا کہ نہیں ہوا؟ ارے کہو نا۔ اور سب سے بڑی بات میرے دوستو، حضرت حسین کے بدن پر وہ ہاتھ مبارک آیا، کیسا ہاتھ مبارک آیا، کیسا ہاتھ مبارک آیا کہ ہمارے پیارے نبی آرام کر رہے، کہو صلی اللہ، ہمارے پیارے نبی آرام کر رہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے نبی بالکل دوپہر کا وقت ہے، اور دروازے پر حضرت ابو ایوب کو کھڑا کیا، کن کو کھڑا کیا؟ حضرت ابو، اور کیا فرمایا؟ فرمایا ابو ایوب دروازے پر کھڑے رہنا، کسی کو آنے مت دینا، میں تھوڑی دیر آرام کر لوں۔ بھائی قیلولہ کرنا بھی تو سنت ہے نا، بھائی دوپہر کو سونا بھی تو، ہمارے نبی نے فرمایا میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کروں، ابو ایوب کسی کو آنے مت دینا۔ بھائی اس لیے کہ ہمارے پیارے نبی رات بھر تھکے ہوئے، دن کے تھکے ہوئے، کن کو دروازے پر کھڑا کیا اور کیا فرمایا؟ کسی کو آنے۔ حضرت ابو ایوب کہتے میں تو حیران ہو گیا، اس لیے کہ میں نے دیکھا حسین آ رہے ہیں، کون آ رہے ہیں؟ اور بچپنا، بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپنا، وہ آ رہے ہیں۔ اب حضرت ابو ایوب کہتے روکوں یا نہیں روکوں، اس لیے کہ روکوں گا تو یہ اندر شکایت کریں گے، تو میرے نبی کو تو بڑی محبت ہے، اور اگر نہیں روکوں گا تو حضور نے فرمایا تھا کسی کو آنے۔ حضرت ابو ایوب کہہ رہے میں سوچ رہا کہ آؤ روکوں نہیں روکوں، کہتے اتنے میں تو میں نے دیکھا گھر گھر چلتے 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 وہ تو اندر آ گئے، بھائی چھوٹا بچہ اس کو کیا خیال، بس سیدھے اندر آ گئے۔ حضرت ابو ایوب کہتے میرا دل دھڑکنے لگا کہ کہیں میرے نبی مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، ناراض نہ ہو جائے، اور کہتے ہوا بھی کیا، ایسا نہیں کہ گھر میں آ کے چپ چاپ بیٹھ گئے، ارے حضور آرام کر رہے تھے، حسین ان کے پاؤں مبارک پر بیٹھ گئے، بھائی حضرت حسین ان کے پاؤں مبارک پر، بھائی نانا تھے، بھائی نانا تھے تو نواز کے پاؤں مبارک پر بیٹھ گئے۔ حضرت ابو ایوب کہتے میں تو حیران ہو گیا کہ اب میرا کیا ہوگا، لیکن کہتے ہیں حضرت ابو ایوب کہتے میں دیکھتا رہا کہ حضور کی آنکھ مبارک کھلی، جیسے آنکھ مبارک کھلی تو دیکھا کہ میرے پاؤں پر تو کون ہے؟ حسین۔ حضرت ابو ایوب کہتے ہیں کہ میری طرف حضور نے دیکھا اور مسکرائے تو مجھے ٹھنڈک ہو گئی کہ بھائی ناراض تو نہیں، اور پھر حضور نے کیا فرمایا؟ حضرت ابو ایوب کہتے میں حیران ہو گیا، حضور نے فرمایا اے حسین، اے حسین، اے میرے پیارے نواسے، تو پاؤں پر بیٹھا، اوپر آ جا، اوپر آ جا۔ کہتے اوپر بلاتے گئے یہاں تک کہ سینے پر بٹھا۔ کہاں بٹھایا؟ کیوں؟ امت کو بتانا تھا کہ میرے حسین کی جگہ میرا پاؤں نہیں، میرے حسین کی جگہ میرا دل رکھا ہوا ہے، بھائی میرے حسین کی جگہ میرا پاؤں نہیں، حسین کی جگہ میرا دل رکھا۔ اور پھر ہمارے نبی نے فرمایا میرے پیارے حسین اپنا منہ کھولو۔
حضرت حسین چھوٹے بچے تھے، کہتے اپنا منہ کھولا تو حضور نے اپنا مبارک تھوک حضرت حسین کے منہ میں رکھ دیا. بھائی حضور نے اپنا مبارک لعاب، اپنا مبارک تھوک حضرت حسین کے منہ میں رکھا اور کہا کہ حسین ایک زمانہ آئے گا تو امتحان میں ہوگا، کامیاب ہو جانا، حوض کوثر پر تیری میری ملاقات ہو جائے گی. میرے دوستو وہ امتحان آیا میدان کربلا میں. آیا نا امتحان؟ کہاں پر آیا امتحان؟ لیکن میرے دوستو آپ بالکل جم کے بیٹھنا، میں ایک بہت امپورٹنٹ بات بتا کر بات ختم کروں گا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، بھائی سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ. میدان کربلا، بھائی جلدی جلدی جواب دینا. میدان کربلا میں گئے نا؟ زور سے بھائی میدان کربلا میں گئے نا؟ میدان کربلا میں. اچھا میرے سوال کے ایک ایک سوال کا جواب دینا. آپ جب میدان کربلا میں گئے تو راستے میں آپ کو روکا تھا نہیں روکا تھا؟ نے روکا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے روکا. سب نے کہا حسین مت جاؤ، کوئی تمہارا ساتھ نہیں دے گا، میدان کربلا میں مت جاؤ. حضرت حسین نے ایک ہی آواز کہی، نبی کا نواسا، علی کا بیٹا، حق کے واسطے قدم اٹھا، واپس پلٹ نہیں سکتا. ارے کہو نا سبحان اللہ. گئے تھے نا حضرت حسین میدان کربلا میں. اچھا ایک بات میں آپ سے پوچھوں، حضرت حسین کیوں گئے تھے میدان کربلا میں؟ بھائی کیوں گئے تھے میدان کربلا میں؟ ان کے گھر میں کھانا تھا کہ نہیں تھا؟ ارے کہو نا تھا یا نہیں تھا؟ تھا. ارے میرے دوستوں کتاب پڑھو، حضرت حسین کے پاس دولت تھی، مال تھا، بیوی تھی، بچے تھے، مکہ میں پراپرٹی تھی، مدینے میں پراپرٹی تھی. مکے کی نمازیں پڑھ سکتے تھے، مدینے میں نمازیں پڑھ سکتے تھے، لیکن مکہ بھی چھوڑا، مدینہ بھی چھوڑا، پراپرٹی بھی چھوڑی، جائیداد بھی چھوڑا اور بیوی اور بچوں کو لے کر میدان کربلا میں آئے. کیوں آئے؟ صرف اس لیے آئے کہ گناہ ہوتا ہے. حسین سب برداشت کرے گا لیکن زمین پر گناہ کو کبھی برداشت نہیں کرے گا. بھائی اسی لیے تو آئے نا، اسی لیے تو آئے نا کہ یزیدی حکومت میں شراب، یزیدی حکومت میں جھوا، جھوٹ، زنا، یہ سب گناہ ہو رہے تھے. حضرت حسین نے قسم کھائی جان دے دوں گا لیکن میرے نانا کے قانون کو ٹوٹنے نہیں دوں گا. بھائی کیا ہو رہا تھا؟ کہو گناہ. کیا ہو رہا تھا؟ زور سے کہو بھائی کیا ہو رہا تھا؟ اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کر لیا. اور میرے دوستوں فیصلہ دل کو ہلا دینے والا فیصلہ بتا دوں نا آپ کو. ارے بتاؤ نا کیسا فیصلہ؟ میرے دوستوں توجہ کے ساتھ سننا. وہ حضرت حسین تھے کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنے بڑے بیٹے علی اکبر کو کہا کہ بیٹا جا اکیلا میدان میں اتر جا. یہ اکیلا، اور سامنے 8,000 سے زیادہ، کتنے الگ الگ روایتیں ہیں، 8,000، 11,000، 12,000، اور یہاں اکیلا بیٹا علی اکبر جس نے ابھی جوانی میں قدم رکھا. اگر حسین نے فرمایا بیٹا چلا جا تو بیٹا ٹھہر گیا. بیٹا ٹھہر گیا تو ابا نے کیا کہا؟ ابا نے کہا کہ بیٹا چلا جا، حق کے واسطے جاتا ہے، حوض کوثر پر ملاقات کریں گے. میرے دوستوں وہ بیٹا علی اکبر جب میدان میں گیا اکیلا، بھائی اکیلے کون؟ حضرت علی اکبر اکیلے میدان میں. اور میرے دوستوں دشمنوں نے جو گھیرا اور جو مارا، میرے دوستوں آج بھی کتابوں میں لکھا کہ بدن کے 3 ٹکڑے ہو چکے ہیں اور وہ تینوں ٹکڑے حضرت حسین کے سامنے پھینکے گئے. بتاؤ میرے دوستوں ہم بھی تو باپ ہے نا؟ کہو نا. تھوڑی دیر کے لیے سوچو نا ہمارے بیٹے کے 3 ٹکڑے سامنے پھینکے جائے، باپ برداشت کرے گا؟ ارے کہو نا برداشت کرے گا؟ حضرت حسین اپنے پیار بھرے ہاتھوں سے تینوں ٹکڑوں کو جمع کر رہے اور رو رہے اور کہہ رہے کہ علی اکبر میرا بیٹا تو اللہ کے راستے میں چلا گیا. ابھی تو کہہ رہے کہ کان میں آواز آئی، عورتوں کی آواز آئی کہ حسین گھر میں آؤ، خیمے میں آؤ، پیچھے آؤ. حضرت حسین دوڑے دوڑے پیچھے گئے، خیمے میں عورتیں تھی. حضرت حسین گئے، جا کر پوچھا اپنی بیٹی، اپنی بیوی، اپنی بہن کیا ہوا؟ تمہارا چھوٹا بیٹا تڑپ رہا ہے اور لگتا ہے کہ جان چلی جائے گی. بھائی چھوٹا بیٹا علی اصغر، علی دودھ پیتا بیٹا، کہا جان چلی جائے گی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی آخر باپ تھے، ہر ایک انسان کے، ہر باپ کے دل میں بیٹے کی محبت ہوتی. ارے ہمارا بیٹا 2-4 گھنٹے کے لیے دور ہو جائے تو باپ کا کھانا پینا حرام ہو جاتا. وہ حضرت حسین گئے، اپنے لگتے جگر، اپنے معصوم بیٹے کو گود میں لے کر آ گئے. یہاں بیٹے کے 3 ٹکڑے پڑے ہیں اور یہاں چھوٹا بیٹا اپنے سینے کے ساتھ لگایا، بیٹا رو رہا. اور حضرت حسین نے آواز دی، سامنے والوں کو آواز دی، تم کو مجھ سے دشمنی، میرے بچے سے تو دشمنی نہیں، مجھے پانی نہیں دیتے ہو، ان کو تو پانی دے دو. بس حضرت حسین کی آواز چلی، سامنے سے تیر آیا اور سیدھے بیٹے کے دماغ پر لگا. میرے دوستوں وہ بیٹے کے دماغ پر تیر لگا، خون کا پھوارا بہنے لگا اور حضرت حسین کے ہاتھ میں وہ بیٹے نے دم توڑ دیا. میرے دوستوں کون باپ ہوگا؟ کون باپ ہوگا؟ ابھی بڑے بیٹے کے 3 ٹکڑے اور چھوٹا بیٹا گود میں. بھائی دونوں کا انتقال ہو گیا؟ ارے ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟
میرے دوستو کیا ہو رہا تھا زمین پر؟ کہو نا کیا ہو رہا تھا؟ اس گناہ کو روکنے کے لیے حضرت حسین نے دو بیٹے کی شہادت دی. کہو نا ایک گناہ کو روکنے کے لیے زنا چوری شراب روکنے کے لیے حضرت حسین نے دو بیٹے کی قربانی دی. میرے دوستو کوئی معمولی نہیں. اور پھر کیا کیا؟ جب دونوں بیٹے شہید ہو گئے حضرت حسین خیمے میں گئے. اللہ اکبر. میں سب کہوں اللہ اکبر. حضرت حسین خیمے میں گئے. میرے دوستو حضرت حسین نے جو تلوار لی وہ کون سی تلوار تھی؟ وہ تلوار تھی جو ان کے ابا حضرت علی نے ان کو پریزنٹ کے طور پر دی تھی. بھائی وہ تلوار ہاتھ میں دی اور حضرت حسین نے روتے روتے چادر اوڑی. وہ چادر تھی جو کسی زمانے میں حضرت فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تھا. اور میرے دوستو حضرت علی حضرت حسین نے وہ کالا امامہ پہنا جو کالا امامہ آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے. اور میرے دوستو یہ مرد مجاہد میدان میں اٹھا. حضرت حسین میدان میں آئے. تاریخ میں مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں ظہر کی نماز کے بعد آئے اثر تک مقابلہ کرتے رہے. کتنے؟ ایک سامنے اکیلے حضرت حسین. اثر تک مقابلہ یہاں تک کہ تیروں کی بوچھار سے زخمی ہو گئے اور اثر کا آخری وقت آ گیا. اثر کے لیے نیت باندھی. پہلی رکعت کا سجدہ تھا اور حضرت حسین کو شہید کر دیا گیا. میرے دوستو اسی لیے میں کہتا ہوں حضرت حسین کے میدان کربلا کی داستان یہ ہے کہ شروع ہوتی ہے صبر پر, ختم ہوتی ہے نماز پر. ارے کہو نا سبحان اللہ. یہ حضرت حسین کی داستان ہے. میرے دوستو کوئی پوچھے نا میدان کربلا کی داستان کیا ہے, یہ کہہ دو شروع ہوئی ہے صبر پر اور ختم ہوئی ہے. اور قرآن کہتا ہے صبر پر شروع کر, نماز پر ختم کر, اللہ تجھے جنت عطا کرے گا. ارے قرآن کہتا نہیں کہتا؟ قرآن کہتا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. قرآن کہتا ایمان والو شروع کرو صبر پر, ختم کرو. کہو نا شروع کرو صبر پر, ختم کرو. اور حضرت حسین آج بھی میرے دوستو شہید ہو گئے, قبر میں ہیں, زندہ کہ مردہ؟ کہو نا قرآن نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. قرآن کہتا قیامت تک جو شہید ہوتا ہے وہ اپنی قبر میں زندہ ہوا کرتا ہے. ارے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ خیر میرے دوستو حضرت حسین کیوں میدان کربلا گئے؟ پھر جواب دے دو. بہت آہستہ بھائی, ذرا سب ساتھ میں دو نا. کہ حضرت حسین میدان کربلا میں گئے گناہ کے واسطے, گناہ کو چھوڑانے کے. ایک ایمان سے جواب دینا. حضرت حسین کے گھر میں گناہ ہو رہے تھے؟ کہو نا گھر میں گناہ ہو رہے تھے. بیٹا گناہ کر رہا تھا, بیوی کر رہی تھی, خود کر رہے تھے؟ نہیں. وہاں کہاں گناہ ہو رہے تھے؟ باہر گناہ ہو رہے تھے. اس کے لیے بیٹوں کی شہادت دی, خود بھی شہید ہو گئے. اور کیسے شہید ہوئے؟ جب آپ کا مبارک جنازہ اٹھایا گیا کتابوں میں لکھا سر مبارک سے لے کر پیٹ مبارک تک 72 تلوار کے زخم لگے ہوئے تھے. میرے دوستو گھر میں گناہ نہیں ہوتا تھا, بیوی کا گناہ نہیں تھا, بچے کا گناہ نہیں تھا. گناہ کہاں ہوتا تھا؟ کہو نا کہاں ہوتا تھا؟ باہر. پھر بھی جان دے دی, بچوں کی جان دے دی. اور ہم لوگ حضرت حسین سے محبت کرتے ہیں نا؟ کہو نا یہ 8 9 دن کے بیانات الحمدللہ. ارے محبت کرتے ہیں نا؟ زور سے کہو نا. ہمارے گھر میں گناہ, محبت سچی کی جھوٹی. ارے بھائی کتاب کھل گئی. ارے کتاب کھل گئی کہ نہیں کھل گئی؟ بھائی وہ تو باہر گناہ ہوتے تھے تو شہادت, یہاں گھر میں گناہ ہوتے اور ٹرک پہ چلاتا حسین تیرا دامن نہیں چھوڑوں گا. اللہ اکبر. ٹی وی گھر میں. ارے میں تو کہتا ہوں گھر میں گناہ نہیں, بدن میں بھی گناہ ہوتے نہیں ہوتے؟ یا آنکھوں سے گناہ ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ ارے ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ اور گناہ کرنے کے بعد اتراتا, ارے تجھے تو آتا نہیں, میں تو ایسا دیکھتا کسی کو پتا بھی نہیں چلتا. ہاں یہ جوان جب جوانوں میں بیٹھتا نا کہتا وہ تیرے قبضے میں نہیں آئے گی, وہ تو میں ہی لے جاؤں گا. اللہ اکبر. کیا معاملہ بھائی؟ ارے کہتا کہ نہیں کہتا جوان؟ یعنی عورتوں کو چھیڑنا اس کا بھی جیسے اس نے کوئی کورس کیا ہو اور اس میں پاس ہو گیا ہو. اللہ اکبر. یہ آنکھوں سے گناہ, زبان سے گناہ ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ارے زبان سے گناہ ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ اس کی برائی, اس کی برائی. اللہ اکبر. رات کو 4 بجے تک دنیا کی برائی. کیا فائدہ ملے گا تجھے؟ بھائی آج وعدہ کرو یہ جوانوں بھائی 4 بجے تک نہیں جاگیں گے.
بھائی سو جاؤ, فجر کی نماز پڑھو, اللہ جنت کے دروازے کھول دے گا, تیرے دکان میں اللہ برکت دے گا. بس ایک ہی فکر, دکان نہیں چلتی, دکان نہیں چلتی. ارے تو شریعت پر چل, قسم خدا کی تیری دکان چلے گی. ارے چلے گی کہ نہیں چلے گی؟ شریعت پر چل تو صحیح, پھر دکان چلے گی. بھائی چلو گے انشاءاللہ. اب بھائی میں اپنی بات ختم کرتے کرتے آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں, حضرت حسین کے گھر میں گناہ نہیں تھا, پھر بھی آپ نے شہادت, اور ہمارے گھر میں گناہ. ارے گناہ ہے کہ نہیں؟ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھو تو سب سے بڑا گناہ ہے کہ نہیں گناہ؟ چہرے پر داڑھی, اور کیوں بھائی داڑھی رکھتا تو موت آتی, اور پھر کہتا کہ مجھے تو حضرت حسین سے بہت محبت ہے, مجھے حضرت حسین سے بہت محبت ہے. ارے کیسی محبت بھائی, ایسی محبت کام آئے گی؟ ارے کام آئے گی؟ کتنے لوگ ایسے ہوتے کہتے مولانا ہم کو تو خواجہ سے بہت محبت ہے. کن سے محبت ہے؟ میں بھی کہتا ہوں قسم خدا کی محبت رکھو, جس نے خواجہ کا دامن پکڑا قسم خدا کی جنت میں جائے گا. کہو نا, ارے کہو نا, صحیح ہے نا؟ جس نے خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ علیہ کا دامن پکڑا, میں قسم کھاتا ہوں وہ جنت میں جائے گا. حضرت خواجہ کوئی معمولی نہیں تھے میرے دوستوں. جب انتقال کا وقت آیا, حضرت خواجہ نے فرمایا تھا ہٹ جاؤ, سب انسانوں کو ہٹا دیا. سب نے کہا حضرت ہم کو ہٹاتے کیوں ہو؟ تو کہا کہ میرا آخری وقت ہے, آسمان کے فرشتے ملاقات کے لیے اتر رہے ہیں. میرے دوستوں اتنے بڑے شخص کہاں آرام کر رہے ہیں؟ یہ بھائی چلا ویڈیو کوچ بس میں, ننگی تصویر دیکھ کر گیا, ننگی تصویر دیکھ کر آیا, اور راستے میں نمازیں نہیں پڑھی, اور کہتا میں تو خواجہ کے اوپر فاتحہ پڑھ کے آیا. ایسے فاتحہ کی ضرورت ہے خواجہ کو؟ ارے قیامت میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی بھی کہیں گے بھائی تجھے اگر جھوٹ بولنا تھا, بھائی جھوٹ بولنا تھا, کسی اور کا نام لے کر بولتا, مجھے بدنام کر دیا. ارے میری بات غلط ہے تو کہہ دو بھائی غلط ہے, غلط ہے بھائی کہہ دو, غلط ہے تو ابھی کرسی چھوڑ دوں گا. غلط ہے, میں اجمیر جانے سے منع نہیں کرتا, لیکن یہ ایسے ڈھونگ کے ساتھ جانا, نمازیں نہیں. اب کتنے لوگ رمضان پہ عمرہ پہ عمرہ, عمرہ پہ عمرہ, اور عمرہ فیشن بن گیا. بھائی عمرہ فیشن میں منع نہیں کرتا, عمرہ کرو, لیکن میرے دوستوں وہ عمرہ بھی کس کام کا کہ وہاں جا کے نبی کے دل کو توڑ کے واپس آ. ارے جاتا کہ نہیں جاتا؟ عمرہ پہ جاتا تو حضور کے مزار پر جاتا کہ نہیں جاتا؟ کہو نا صلی اللہ ہو. اور جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر کھڑا ہے, سچ بتانا عقیدہ ہے ہمارا, حضور دیکھتے نہیں دیکھتے؟ زور سے کہو بھائی تاکہ عقیدہ صحیح ہو جائے. حضور دیکھتے کہ نہیں دیکھتے؟ جب وہ مزار پر چلا جاتا, مزار مبارک پر اللہ سب کو لے جائے, اللہ حضور کی محبت نصیب فرمائے. میرے دوستوں وہ جگہ تو کتنی مبارک جگہ ہوگی جہاں ہمارے پیارے نبی آرام کرتے. اللہ میرے جیسے گنہگار کو بھی وہاں موت نصیب فرمائے. میرے دوستوں وہ جگہ تو بہت پیاری جگہ, جو ایک مرتبہ قبر مبارک پر چلا جاتا, ہمارے نبی فرماتے فکر مت کرنا, قیامت میں تیری سفارش کروں گا. میرے دوستوں وہ قبر مبارک سے بڑھ کر قسم خدا کی کوئی جگہ نہیں. لیکن جب ہمارا بھائی جاتا ہے بغیر داڑھی کے جاتا ہے, حضور دیکھتے ہوں گے نہیں دیکھتے ہوں گے؟ ارے کہو نا دیکھتے ہوں گے نہیں دیکھتے ہوں گے؟ قیامت میں پوچھیں گے نہیں پوچھیں گے؟ اور میرے دوستوں میں ایک بات بتاؤں, بغیر داڑھی کے جاتا, یہودیوں عیسائیوں کے طریقے پر نبی کی قبر مبارک پر جاتا اور صلاۃ و سلام پیش کرتا. بتاؤ نبی سلام کا جواب دیتے ہوں گے, چہرہ پھیر دیتے ہوں گے؟ میرے دوستوں آج امتحان ہے بھائی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات جو ہے, میں نے کافی لمبی بات آپ کے سامنے کہی, لیکن میرے دوستوں اب حضور کی محبت میں, بھائی سب کہنا حضور کی محبت میں, حضرت علی کی محبت میں, حضرت فاطمہ کی محبت میں, اور حضرت حسین شہید کربلا کی محبت میں آج میرا ہر بھائی ارادہ کرے گا انشاءاللہ. ایسے نہیں بھائی, سب کہو بھائی اور زور سے. کیا ارادہ کرنا ہے؟ ہاتھ اوپر کر لو. ہاں بھائی ہاتھ اوپر. بھائی پیچھے کے ہاتھ ابھی اوپر نہیں ہو رہے, جہاں تک میری آنکھیں کام کرتی ہے بھائی ہاتھ اوپر ہونا چاہیے. اور میرے دوستوں ہاتھ دکھے تو فکر مت کرنا, حضرت حسین نے تو اپنی گردن بھی شہید کر دی, اپنی اولاد شہید کر دی. یہ تو ہاتھ اٹھانے کا معاملہ ہے بھائی. سب کہے گا, کوئی خاموش نہیں. جس کے دل میں چور ہوگا وہ نہیں کہے گا, باقی سب کہیں گے. کہو انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں, حضرت علی کی محبت میں, حضرت فاطمہ کی محبت میں, حضرت حسین کی محبت میں آج میں اللہ کے سامنے وعدہ کرتا ہوں. زور سے کہو بھائی, آج میں اللہ کے سامنے پکا وعدہ کرتا ہوں کہ میری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی. زور سے کہو, میری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی. وعدہ پکا. اور ایک وعدہ اور بھی کر لو, 4 بجے تک راستے پر نہیں بیٹھیں گے, غیبت نہیں کریں گے, جھوٹ
मेरे दोस्तों ये वादे कर लो, कसम खुदा कि अल्लाह तुम्हारी दुकान में बरकत अता करेगा, खूब बरकत देगा अल्लाह। अरे भाई करोगे ना इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों हालात इतने खतरनाक है, हमारे नबी के ऊपर कीचड़ उछलते हैं और उम्मती आराम से बैठकर मेरे दोस्तों नमाजें छोड़ता हो तो बताओ नबी कहेंगे गैरों ने मुझे सताया, तूने भी सताने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। इसलिए मेरे दोस्तों फिर कहो इंशाअल्लाह मरते दम तक हमारी एक भी नमाज कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह। कल फजर से शुरू। भाई वादा पक्का ना सबका? माशाअल्लाह। लेकिन फिक्र मत करना, जो हाथ नमाज के लिए उठा जहन्नम का धुआं इसके करीब नहीं आएगा। भाई वादा पक्का ना? तो हर वक्त आपको मालूम है जब आप वादा पक्का करते हो तो हम किसके पास पूछते हैं? अल्लाह से पूछते हैं कि अल्लाह मैंने तो वादा पक्का कर लिया कि नमाज पढ़ूंगा, अल्लाह तू भी तो कोई वादा सुना दे। भाई अल्लाह बड़ा करीम है, अल्लाह को कोई पूछ सकता? अरे कहो ना कोई पूछ सकता, लेकिन अल्लाह कितना करीम है। हम अल्लाह से पूछते हैं कि अल्लाह ये इतना बड़ा मजमा अल्हम्दुलिल्लाह माँ बहनों ने और हमारे भाइयों ने हाथ उठा उठा कर कहा कि नमाज कज़ा नहीं होगी। तो मेरे दोस्तों हम अल्लाह से पूछते हैं अल्लाह तू भी कोई वादा बता दे। तो अल्लाह क्या वादा बताता? अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फ़ीहा खालिदून। अल्लाह ताला ने फरमाया, सुनो, अल्लाह ने फरमाया जो नमाज का वादा पक्का जमीन पर करता हम उसको जन्नतुल फिरदौस का वादा देते हैं। अरे कहो ना सुभान अल्लाह। कौन सी जन्नत मिलेगी?